اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف 2 سال حکومت کرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جاتے جاتے وہ لوگوں کو یہ صاف طور پر بتا جاتے ہیں کہ اب اسلام کا دوسرا خلیفہ کون ہوگا، اور وہ تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ آج اسلام اس دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اور اس کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، جنہوں نے صرف کچھ ہی سالوں میں اسلام کو اتنا بڑا امپائر بنا دیا جو آج سے پہلے اس دنیا میں کسی نے بھی نہیں بنایا تھا، جیسے الیگزینڈر دی گریٹ، یہاں تک کہ فرعون نے بھی نہیں۔ لیکن یہ سب کیسے پاسبل ہوا؟ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی اور مکہ شہر کو سمجھنا لازمی ہوگا۔ پورے مکہ شہر کو پہلے کئی صدیوں سے صرف ایک ہی قبیلہ کنٹرول کرتا تھا، اور وہ تھا قریش قبیلہ، اور یہ قبیلہ اتنا بڑا تھا کہ یہ خود بھی کئی چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکا تھا، اور اسی لیے مکہ میں پورے مینجمنٹ کو سنبھالنے کے لیے ہر گروپ کو الگ الگ ذمہ داری اور مقام دیے گئے تھے۔ جیسے قریش میں 3 سب سے طاقتور گروپ یا قبیلے کچھ یوں تھے۔ بنو ہاشم کا قبیلہ، یہ وہ قبیلہ تھا جس سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلونگ کرتے تھے، اور اس کے پاس مکہ کی ریلیجیس طاقت تھی، کیونکہ مکہ کعبہ کی وجہ سے پورے عرب کے ریلیجین کا سینٹر بھی تھا، اور بنو ہاشم کے جو لیڈر تھے وہ عبد المطلب تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، اور ان کے جانے کے بعد بنو ہاشم کے جو لیڈر بنے وہ ابو طالب بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ قریش کا دوسرا طاقتور گروپ یا قبیلہ بنو امیہ تھا۔ یہ قریش میں ایک خاص چیز کے لیے فیمس تھا، اور وہ تھا مکہ کی اکانومی۔ یہ قبیلہ پورے مکہ کی اکانومی کو کنٹرول کرتا تھا، اور اس قبیلے کا جو لیڈر تھا وہ ابو سفیان تھا۔ اور قریش کا تیسرا قبیلہ بنو مخزوم، جو واریئرز کی فیملی تھی، اور قریش میں کوئی بھی جنگ یا وار کی ذمہ داری اسی قبیلے کے پاس تھی، اور قریش میں سب سے زیادہ ہتھیار بھی اسی فیملی کے پاس ہوتے تھے۔ اور بنو مخزوم قبیلے کا لیڈر سب سے پاورفل لیڈرز میں سے ایک ہوتا تھا، جن میں سے ایک ابو جہل کے نام سے بھی مشہور ہے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا تعلق ان سب قبیلوں میں سے کسی میں سے بھی نہیں تھا۔ ان کا تعلق تو قریش کے ایک الگ قبیلے بنو عدی سے تھا، جو قریش کے ایمبیسیڈرز کا قبیلہ تھا، مطلب یہ قبیلہ قریش کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اور اسی قبیلے سے قریش کے اسپوک پرسن ہوا کرتے تھے۔ اور پھر جب قریش میں یا مکہ میں کوئی جھگڑا فساد ہو جایا کرتا تو یہی قبیلہ ان کا فیصلہ بھی کرایا کرتا تھا، اور اس قبیلے کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے، جو لیڈر تھے، وہ خطاب تھے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فادر بھی تھے۔ اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی بھی مسئلے کو باتوں اور ڈیبیٹ کے ذریعے بھی حل کر لیا کرتے تھے۔ یہ خوبی انہیں ان کے فادر سے ملی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پرسنالٹی کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، جو ہم سب لوگ زیادہ تر جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی غصے والے انسان تھے، اور وہ بات بات پر کسی کا سر کاٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اور ان کی یہ پرسنالٹی کا جو اینگل ہے انہیں ان کی والدہ حنتمہ بنت ہشام سے ملتا ہے، جو بنو عدی قبیلے سے نہیں بلکہ بنو مخزوم قبیلے سے آتی ہیں، جو واریئرز کی فیملی تھی اور جنگ کے سارے مینجمنٹ سنبھالتی تھی۔ اور بنو مخزوم قبیلے کے مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں شاید ایک ہی شخص کی قابلیت کو دیکھنا کافی ہوگا، اور وہ تھے
हज़रत खालिद बिन वलीद, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कज़न भी थे। अब हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की पर्सनैलिटी को ऐसे समझ सकते हैं कि वो लोगों के मसलों को बातचीत और डिबेट के ज़रिए हल करना उन्होंने अपने वालिद साहब के कबीले बनु अदी से सीखा, और जो बातचीत से ना समझ पाए फिर उसे तलवार से समझाना उन्होंने अपनी वालिदा के कबीले बनु मखजूम से सीखा। हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट सब्सक्राइब फर्स्ट।